بسم الله الرحمن الرحيم. كيف تعلم العصفور الطيران؟ كيف تعلم العصفور الطيران؟ كيف کس طرح تعلم سیکھا العصفور چڑیا نے الطیران اڑنا، چڑیا نے اڑنا اڑان کیسے سیکھا؟ الحوار ہمارا جو سبق ہے اس میں 3 چیزیں آپ سے مطلوب ہے۔ انظر دیکھو، انتم ترون هذا العین ہونا موجود، واستمع اور سنو، وردد اور اس کو دہراؤ۔ جید فی هذا الدرس المطلوب منکم 3 اشیاء، انظر دیکھو، واستمع اور سنو، وردد اور اس کو دہراؤ۔ العصفورہ چڑیا اپنے چھوٹے بچے سے کہتی ہیں، یا بنیا اے میرے بیٹے، انت الآن قادر علی الطیران، انت آپ، الآن اب، قادر آپ قادر ہو، علی الطیران اڑان پر، آپ اب اڑ سکتے ہو۔ فافعل کما افعل انا، فافعل پس تو کر، کما افعل انا جس طرح میں کرتا ہوں۔ وطر طر بمانا اڑو، ٹھیک ہے۔ اے میرے بیٹے، انت الآن قادر علی الطیران، آپ اڑنے پر قدرت رکھتے ہو، قادر ہو۔ فافعل کما افعل انا، تم بھی ایسا کرو جس طرح میں کرتا ہوں۔ وطر اور اڑو۔ العصفور چڑیا کہتا ہے، لا یا امی، نہیں امی جان، اخاف ان اقع علی الارض، میں ڈرتا ہوں اس سے کہ میں زمین پر گر پڑوں گا، واموت اور میں مر جاؤں گا، اسے مجھے خوف ہے۔ العصفورہ وہ دوسری چڑیا اس کو کہتی ہیں جو اس کے سرپرست ہوتی ہیں، لن تقع علی الارض، آپ زمین پر نہیں گرو گے، اترک الغصن، ٹہنی کو چھوڑ دیں، وحرک جناحیک کما احرکہما الآن، اور آپ بھی اپنے دونوں پروں کو اس طرح ہلاؤ جس طرح کہ میں دونوں کو اب بھی ہلاتی ہوں۔ جرب انت تطیر، جرب ان تطیر، آپ تجربہ کرو کہ آپ اڑنا سیکھ جاؤ، یعنی اڑنے کا آپ تجربہ کرو۔ ولا تکن جبانا، بزدل مت بنو۔ لن تقع علی الارض، زمین پر نہیں گرو گے۔ اترک الغصن، ٹہنی کو چھوڑ دو۔ وحرک جناحیک، اور اپنے دونوں پروں کو حرکت دو، کما احرکہما الآن، جس طرح میں ابھی دونوں کو حرکت دیتی ہوں۔ جرب ان تطیر، آپ تجربہ تو کرو اڑنے کا۔ ولا تکن جبانا، اور آپ بزدل نہ بنو۔ عصفور وہ چھوٹا بچہ کہتا ہے، دعینی یا امی، مجھے چھوڑیں میری اماں، انا اخاف السقوط، میں گرنے سے ڈرتا ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں گر نہ جاؤں۔ العصفورہ بڑی چڑیا اس کو کہتی ہے، ہا انا ادفعک، یہ ہے کہ میں آپ کو دھکا دیتی ہوں۔ العصفور چھوٹا والا پرندہ، چڑیا عفن، وہ کہتے ہیں، آخ آخ وقعتو، میں گر گیا، متو میں مر گیا، انقذینی یا امی، مجھے بچائیں میری امی۔ العصفورہ حرک جناحیک، حرک جناحیک، اپنے پروں کو ہلاؤ، اپنے پروں کو ہلاؤ۔ چھوٹا بچہ کہتا ہے، انا اطیر یا امی، میں اڑتا ہوں اے میری اماں، انا اطیر، میں اڑتا ہوں، انا فرحان، میں خوش ہوں۔ وبهذه الطريقة كأنه يعني تعلم الطيران. جيد. الآن نقرأ مرة أخرى، يعني قراءة سريعة دون الترجمة والتشريح. كيف تعلم العصفور الطيران؟ الحوار، انظر واستمع وردد. العصفورة، يا بني أنت الآن قادر على الطيران، فافعل كما أفعل أنا وطر. العصفور، لا يا أمي، أخاف أن أقع على الأرض وأموت. لن تقع على الأرض، اترك الغصن، وحرك جناحيك كما أحركهما الآن. جرب أن تطير ولا تكن جبانا. دعيني يا أمي، أنا أخاف السقوط، ها أنا أدفعك. آخ آخ وقعت، مت، أنقذيني يا أمي.
حرك جناحيك حرك جناحيك أنا أطير يا أمي أنا أطير أنا فرحان. المفردات انظر واستمع وردد، دیکھو اور سنو اور اس کو دہراؤ. یطیر انظر ترون طیران، یطیر بمعنی اڑتا ہے. الجناح وہ ایک پر کو کہتے ہیں. تخاف ڈرتا ہے، ڈرتی ہیں بچی مثلا. وقع علی الارض زمین پر گر گیا، هذا الولد وقع علی الارض. غصن الشجرہ درخت کی ٹہنی. دفع بمعنی اس کو دھکا دیا. ترون هذا الرجل يدفع الدولاب. السقوط بمعنی گرنا، وفرحانۃ بمعنی خوش ہیں یہ بچی. الکلام تبادل الحوار مع صدیقک کما فی المثال. تبادل بمعنی مبادلہ کرو حوار کا، گفتگو کرو اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے دوست کے ساتھ. کما فی المثال ہے جیسے کہ اس مثال میں ہیں آپ کے سامنے. هل انت قادر علی حمل الحقیبہ، کیا آپ بیگ اٹھانے پر قدرت رکھتے ہو، کر سکتے ہو، اس کو اٹھا سکتے ہو. لا نہیں، ہی ثقیلۃ جدا، یہ تو بہت مشکل ہے بیگ اٹھانا، یہ بھاری ہے بہت یہ بیگ. حل اساعدک، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں، کروں میں آپ کی مدد. نعم جی ہاں، شکراً آپ کی مہربانی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے آپ نے یہ جو نیچے تین کلمات اور لکھے ہیں ان کو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ استعمال کرنے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے حمل صندوق، نقل سریر، جذب العربات. مثلا آپ کہیں، ایک مثال میں دیتا ہوں، حل انت قادر علی حمل صندوق، کیا آپ صندوق اٹھانے پر کی قدرت رکھتے ہو. لا هو ثقیل جدا، نہیں وہ تو بہت بھاری ہے. حل اساعدک، کیا میں آپ کی مدد کروں. نعم شکراً، جی ہاں آپ کی مہربانی. اس طرح سے آپ نے نقل سریر اور جذب العربہ یہ آپ نے اس کو بھی یہاں پر لگا لینا ہے. المفردات الجدیدہ، نئے نئے مفردات آپ دیکھ لو. انظر دیکھو، واستمع اور سنو، وردد اور اس کو دہراؤ. خروف، الخروف بمعنی بھیڑ جہد. و ارنب، ارنب بمعنی خرگوش. وقط بلی. وکلب کتا. وحمار گدا. وجمل اونٹ. وزرافۃ یہ زیبرا. وماعز بکرا جہد. القراءة اقرأ النص ثم اجب عن الاسئلہ، نص کو پڑھو اور پھر ان سوالوں کا جواب دو. قالت العصفورة لابنها يوما يا بني انت الآن قادر على الطيران فافعل كما افعل انا وطر. رفض العصفور سماع كلام امه، هو خاف ان يقع على الارض ويموت. حاولت الام ان تقنعه بالطيران فقالت له لن تقع على الارض، اترك الغصن وحرك جناحيك كما احركهما الان، جرب ان تطير ولا تكن جبانا. وعندما رأت الام تردد ابنها وعندما رأت الام تردد ابنها دفعته من فوق الغصن، سقط العصفور فحرك جناحيه فطار فرح العصفور. ٹھیک ہے، کہ چڑیا نے اپنے بچے سے کہا ایک دن، اے میرے بیٹے آپ ابھی قدرت رکھتے ہو اڑنے کی. ففعل کما افعل انا، آپ بھی ایسی ہی کرو جیسے میں کرتا ہوں. وطر اور اڑو. رفض العصفور سماع کلام امه، ریجیکٹ کر دیا چڑیا نے کہ بچے نے اپنی والدہ کا بات سننے کو، یعنی اپنی ماں کی بات کو نہیں سنا. هو خاف ان يقع على الارض ويموت، وہ ڈر گیا اس سے کہ کہیں وہ گر نہ جائے زمین پر اور مر نہ جائے. حاولت الام ان تقنعه بالطیران، اس کی والدہ نے کوشش کی کہ اس کو مقتنع کر دے، اس کو راضی کر دے اڑنے پر. فقالت له، اس کو کہا بچے کو، لن تقع على الارض، آپ نہیں گرو گے زمین پر. اترک الغصن، ٹہنی کو چھوڑ دو. وحرک جناحیک کما احرکهما الان، اور اپنے پروں کو اسی طرح سے ہلاؤ جس طرح میں دونوں کو ہلاتی ہوں. جرب ان تطیر، آپ تجربہ تو کرو کہ آپ اڑو. ولا تکن جبانا، اور آپ بزدل نہ بنو. وعندما رأت الام تردد ابنها، جب والدہ نے اپنے بیٹے کے تردد کو دیکھا کہ وہ ابھی تک وہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کس طرح وہ اڑ جائے. دفعته من فوق الغصن،
اس کو دھکا دیا اوپر سے، ٹہنی کے اوپر سے، سقط العصفور، یہ جو پرندہ تھا چھوٹا والا بچہ یہ گرنے لگا، فحرک جناحیہ، اور اپنے پروں کو ہلایا، فطارا، اور اس طرح سے اڑ گیا، فرح العصفور، چڑیا خوش ہو گیا۔ ماذا قالت العصفورۃ لابنہا، عصفورہ چڑیا نے، ان کی والدہ نے اپنے بیٹے سے کیا کہا؟ لماذا رفض العصفور سماع کلام امہ، اور چڑیا نے، چھوٹے بچے نے اپنی والدہ کی بات کو، اپنی امی کی بات کو کیوں نہیں سنا، اس کو ریجیکٹ کیوں کیا، اس کو منع کیوں کیا؟ ماذا فعلت الام حتی تقنع ابنہا، والدہ نے کیا کیا تاکہ اپنے بیٹے کو مقتنع کر دے، اس کو اس پر راضی کر دے؟ ماذا وقع للعصفور، چڑیا کو کیا ہوا، جب اس کو پھر بعد میں کیا ہوا، وہ کیسے اڑا؟ تو یہ جوابات آپ نے اسی نظم سے تلاش کر کے یہ دے دینے۔